السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقاص امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور وتھ وقاص۔ تورات کے ماننے والوں کو یہودی، انجیل کے ماننے والوں کو کرسچن، قرآن کے ماننے والوں کو مسلم، لیکن زبور کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے اور یہ لوگ اس وقت کہاں پر موجود ہیں؟ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ نے 4 آسمانی کتاب مختلف اوقات میں اپنے پیغمبروں پر نازل کی، جو کہ ترتیب کے لحاظ سے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہے۔ لیکن اسلامی تاریخ کے اندر آپ کو کہیں بھی زبور کا ذکر، اس کی تاریخ، اس کی تفصیلات کہیں بھی جاننے کو نہیں ملے گی۔ پر ایسا کیوں ہے؟ کیوں اس الہامی کتاب کو آج بھی دنیا میں اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا جتنا تورات، انجیل اور قرآن مجید کو کیا جاتا ہے؟ کیا یہ اس وقت بھی اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے؟ اس میں کیا کیا لکھا ہے یا اس کے اندر کیا کیا موجود ہے؟ آج اس ویڈیو میں ہم ان سارے سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تھی، جسے سمجھنے سے پہلے اس کے نزول کا وقت اور اس کی ضرورت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ فرعون مصر کی 400 سالہ غلامی میں رہتے ہوئے بنی اسرائیل قوم کو آزاد کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اپنا پیغمبر اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جن پر تورات یعنی پہلی مکمل آسمانی کتاب کو نازل کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکال کر ایک بہت بڑے صحرائے سینا پار کراتے ہوئے فلسطین لے گئے، جس کی تفصیلات قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ صحرائے سینا کے راستے کے اندر کوہ طور کے مقام پر تورات کو نازل کیا گیا۔ صحرائے سینا کے اندر 10 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل کی آبادی کو من و سلوہ کھانے کو ملا۔ بادلوں نے صحرا کی دھوپ سے ان کو بچانے کے لیے ان پر سایہ کیے رکھا۔ پہاڑوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 1500 قبل مسیح کا بتایا جاتا ہے، یعنی آج سے 3500 سال پہلے کا، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1500 سال پہلے کا۔ اس وقت فلسطین میں مشرکوں کی حکومت تھی۔ حضرت شمائیل علیہ السلام، جو کہ اللہ کے نبی اور پہلے اسرائیلی بادشاہ تھے، انہوں نے کافی عرصے تک بنی اسرائیل پر حکومت کی، اور جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کیا، اور اس واقعے کا ذکر قرآن کریم میں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت 245 سے 252 کے اندر ملتا ہے۔ بنی اسرائیل اس وقت بہت ہی مالی اور عسکری طور پر کمزور تھی، اور اپنی طاقت کے نشے کے اندر فلسطینی فوج نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے سب سے طاقتور سپاہی جالوت کو اگر تم میں سے کوئی شخص ہرا دے گا یا پھر اسے قتل کر دے گا تو پورا کا پورا فلسطین بنا کسی لڑائی کے تمہارا ہو جائے گا۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے بنی اسرائیل قوم سے یہ اعلان کیا کہ جو بھی شخص یہ کام کرے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا، اور وہ بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہوگا۔ اسی دوران حضرت داؤد علیہ السلام، جو کہ اس وقت بکریاں چرایا کرتے تھے، سامنے آتے ہیں اور ایک ہی وار سے اس جائنٹ کو جہنم واصل کر دیتے ہیں، اور وعدے کے مطابق فلسطین اب بنی اسرائیل کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اسی فلسطینی فوج سے تابوت سکینہ بھی واپس لے لیا گیا، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ مقرر ہوئے، اور بیت المقدس کے اندر اپنا دارالحکومت قائم کیا، جس کا نام ہے ہبرون۔ اب تک بنی اسرائیل قوم کے اندر شریعت یا اللہ کا قانون تورات ہی تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلی بار بنی اسرائیل قوم یا یہودی قوم کے لیے باقاعدہ طور پر عبادت گاہ قائم کرنے کی شروعات کی۔ اس سے پہلے یہودیوں کے اندر باقاعدہ طور پر کسی عبادت گاہ کا تصور موجود نہیں تھا۔ یہاں پر تابوت سکینہ کو بھی لا کر رکھا گیا، اور یہ نام اس لیے بھی رکھا گیا کیونکہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے اندر تعمیر نہیں ہو سکا، بلکہ آپ کے بیٹے اور اگلے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، جن کے نام کے مناسبت سے اسے ہیکل علیہ سلیمانی کا نام دیا گیا۔ اب کیونکہ بنی اسرائیل قوم کے پاس کتاب بھی تھی، عبادت کا تصور بھی تھا، لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ان پر زبور نازل ہوئی، جس کا لفظی مطلب ہے ٹکڑا۔ اب یہاں پہ سب سے اہم اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زبور کوئی شریعت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا سے بھری ہوئی کتاب ہے، کیونکہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کو نرم کرنے کی طاقت اور انتہائی خوبصورت آواز عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و ثنا اتنے خوبصورت انداز سے بیان کرنے کا موضوع عطا کیا تھا، جو کہ آج تک کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ زبور کی پوری کتاب ہی اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائیوں اور اس کی حمد و ثنا سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے اندر زندگی گزارنے کے کوئی احکامات موجود نہیں ہیں، نہ ہی کوئی تاریخ، پیشن گوئیاں، اخلاقیات، ایسا کچھ موجود نہیں ہے۔
یعنی زبور کی بنیاد پر کسی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ کوئی الگ سے شریعت یا اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل قوم کو باقاعدہ طور پر اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی عبادت کا طریقہ سکھایا گیا۔ یہ کلام بنی اسرائیل قوم ہیکل سلیمانی کے اندر خدا کی بڑائی اور اس کی عبادات کو بیان کرنے کے لیے پہلے بھی پڑھا کرتی تھی اور آج بھی پڑھا کرتی ہے، اور ظاہر ہے ہزاروں سالوں سے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک پاس ہوتے ہوئے اپنی اصلی حالت کے اندر نہ تو مکمل طور پر محفوظ ہے اور نہ ہی اس پر مکمل طور پر وہ سب چیزیں موجود ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ زبور کی کچھ آیتوں کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طور پر پوری کتاب کا مقصد سمجھ میں آ جائے۔ خداوند میرا مالک ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ مجھے ہری بھری چراگاہوں کے اندر بیٹھاتا ہے اور مجھے سکون کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ میری جان کو زندہ رکھتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سچ کی راہوں میں لے چلتا ہے۔ چاہے موت کی کسی وادی سے میرا گزر ہو تو بھی میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرا عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ملتی ہے۔ تو نے میرے دشمنوں کے مقابلے میرے سامنے دسترخوان بچھایا ہے۔ تو نے میرے سر پہ تیل ملا ہے۔ ہمیشہ بھلائی اور رحمت میرے سر پر رہے گی، اور میں ہمیشہ کے لیے خداوند کے گھر میں ہی رہوں گا۔ پوری زبور اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل قوم جادو ٹونا، سود خوری، ظلم اور تورات کی آیتوں کو پیسے اور اپنے فائدے کے لیے بدلنے لگی تو ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، جن کی شریعت بھی تورات ہی تھی، اور ان پر جو کتاب انجیل مقدس نازل ہوئی اس کا موضوع تبصرہ نفس، اخلاق کی اصلاح اور حکمت کا بیان ہے، کیونکہ یہود کے علماء کے اندر جو اس وقت بگاڑ موجود تھا وہ اخلاقی طور پر تھا۔ اس لیے تورات کی باقی تمام شریعت کو بالکل ویسے ہی رکھا گیا، لیکن انجیل مقدس کی صورت میں کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے نازل کر کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہہ کر ان کا انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس کے بعد نبوت بنی اسرائیل سے ختم ہو گئی، اور وہاں سے نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر منتقل ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ یہود اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے شدید مخالف اور دشمن ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو اسماعیل کے اندر آمد سے ان کی خاندانی مذہبی قیادت یا پھر بنو یعقوب کی قیادت ختم ہو گئی، اور امت مسلمہ کا ٹائٹل بنی اسرائیل سے ختم ہو کر بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا، اور آج تک ان لوگوں کو اللہ کے فیصلے پر بھی اعتراض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو ضرور لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتا ہوں ایسے ہی کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔